السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج میرا لائیو آنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ روز پہلے میں نے اپنی ایک پکچر اپلوڈ کی تھی ویل چیئر پر، تو مجھے کافی زیادہ میسیجز ریسیو ہوئے کہ یہ ویل چیئر پہ آپ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو جو لوگ مجھے پرسنلی جانتے ہیں ان لوگوں کو تو شروع سے ہی پتہ ہوگا کہ میں ویل چیئر یوزر ہوں۔ تو جن لوگوں کو نہیں پتہ، جو میرے فیس بک فرینڈز ہیں، تو انہوں نے مجھ سے کوسچنز کیے تھے اس بارے میں، تو میں نے کہا آپ سب دوستوں کے لیے ایک لائیو سیشن کرتا ہوں جس میں میں آپ کے تمام کوسچنز کا آنسر دوں گا، اور میں آپ کو اپنی اسٹوری یہ ساری بتاتا ہوں۔ تو میں جب پیدا ہوا تھا تو میرا باڈی کا جو بلڈ تھا سارا وہ برن ہو گیا تھا پیلے یرقان کی وجہ سے۔ تو وہ بلڈ میرا ساری باڈی کا چینج ہوا ہے، تو اس چینج کرنے کے دوران میرے مسلس میں ہوا لگنے کی وجہ سے ان میں کھچاؤ پیدا ہو گیا تھا، تو اس وجہ سے میری ایک لیفٹ سائڈ والی بازو اور رائٹ سائڈ والی جو ٹانگ ہے وہ اس میں افیکٹ ہوئے تھے۔ اس ڈسیبلٹی کو بیسیکلی سی پی ڈسیبلٹی بولتے ہیں، سیریبل پالسی۔ تو اس کے بعد پھر میں شروع میں تو یہ کافی سویئر ڈسیبلٹی تھی، سارے کام میرے گھر والی کرتے تھے، مطلب کھانا وغیرہ سب کچھ۔ تو الحمدللہ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا میڈیسن وغیرہ بھی ساتھ جاری رکھی میں نے، تو آج الحمدللہ میں اپنے سارے کام بغیر کسی کی مدد لیے خود کر لیتا ہوں۔ اور پکچرز کی جہاں تک بات ہے کہ وہ میں اپلوڈ کیوں نہیں کرتا تھا ویل چیئر پہ، تو میرے پاس میری گیلری میں کوئی بھی پکچر ویل چیئر پہ تھی ہی نہیں، کیونکہ مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا ویل چیئر پہ بیٹھنا، اس پہ سفر کرنا وغیرہ سب کچھ۔ تو آہستہ آہستہ مجھے اس بارے میں سوچتا تھا میں، تو مجھے لگا کہ جیسے اب تو کچھ نہیں ہو سکتا، جس حال میں اللہ نے رکھا ہوا اسی میں رہنا ہے، تو کیوں نہ اس کو دل سے قبول کیا جائے۔ تو آہستہ آہستہ میں نے اپنا مائنڈ سیٹ چینج کیا اور اس کو قبول کرنے کی سائڈ پہ آیا اور قبول کرنے کی کوشش کی۔ ساتھ ساتھ میں اسٹڈی بھی نارمل اسکول میں کرتا رہا۔ میں نے الحمدللہ گریجویشن کی ہوئی ہے پنجاب یونیورسٹی سے۔ تو گریجویشن کرنے کے بعد جب میں فری تھا، 1.5 ایئر ہو گیا تھا مجھے فری، تو کچھ این جی اوز سے میرا کنیکشن پہلے کا سٹارٹ ہونا تھا، لیکن وہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا تھا، تو اس وجہ سے پھر میں نے ان سے کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا این جی او سے۔ لیکن جب میں فری بیٹھا تو میں نے سوچا کہ یار کیوں نہ ایک بار ٹرائی کیا جائے این جی او میں جا کے۔ تو میں نے پھر اسٹارٹ کیا این جی او سے۔ سب سے پہلے میں نے سایہ ایسوسیشن فار پرسن ود ڈسیبلٹیز سے 5 days کی انٹرنشپ پروگرام ہوتے ہیں ان کا، وہ کیا، اور وہاں پر اپنے جیسے اور ویل چیئر یوزرز کو دیکھتا تھا میں، تو بس میرے منہ سے اور دل سے ایک ہی بات شکر کی نکلتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے بہتر حال میں مجھے رکھا ہوا ہے، اور یہ سوچا کہ دیکھو یہ بھی تو ہیں جو اپنے کام بھی خود سے نہیں کر سکتے۔
تو بس اللہ کا شکر ادا کیا. سایہ ایسوسیشن میں میرے جو کولیگس تھے میرے ساتھ تھے انہوں نے پھر مجھے آگے ریفر کیا NowPDB اسلام آباد میں. وہاں سے میں نے پھر ڈیٹا انٹری کا کورس کیا 1 منتھ کا 2021 میں. تو NowPDB میں میرا سفر ایسا رہا کہ میں خود ہی بائک پہ آتا جاتا تھا. بائک ہی ایپ یوز کی میں نے اور ان ڈرائیور وغیرہ. تو وہاں آتا جاتا تھا, کافی فرینڈلی ماحول تھا وہاں کا. تو وہاں سے میں نے ڈیٹا انٹری کا کورس کیا. انہوں نے پھر مجھے آگے ریفر کیا NSTP میں, جو ابھی میں نے آپ سے ریسنٹلی شیئر کیا تھا کہ لیپ ٹاپ ملا ہے مجھے. تو وہ سب NowPDB نے مجھے آگے ریفر کیا. تو اس کے بعد پھر مجھے آیا کہ یار اب میں نے جب خود اس چیز کو تسلیم کر لیا, ڈسیبلٹی کو قبول کر لیا اپنی کو, تو کیوں میں لوگوں کو اپنے آپ نہیں دکھا سکتا. پھر میں نے جو میری پکچرز تھیں ابھی ریسنٹلی میری کلک کی گئی ہیں ویل چیئر پہ, وہ میں نے اپلوڈ کی. تو الحمدللہ آپ سب بھائیوں کا کافی اچھا رسپانس آیا, بہت اچھا. تو کافی آپ لوگوں نے سپورٹ کیا, خاص طور پر میرے بھائی چودھری شہزاد نثار صاحب, اور نام مجھے اب سب کے نہیں یاد. تو جن نے مجھے سپورٹ کیا تمام کا میں دل سے بہت بہت شکر گزار ہوں. اور ایسے ہی مجھے سپورٹ کرتے رہیں, ہمیشہ میرے ساتھ رہیں تاکہ مجھے اکیلا پن فیل نہ ہو. اور بس اب پڑھائی کی ہے میں نے اور جاب کی تلاش میں ہوں. بس دعا کیجیے گا کہ مجھے ایک اچھی سی جاب بھی مل جائے تاکہ میں اپنے والدین کے لیے ان کے لیے کچھ کر سکوں, کیونکہ ساری زندگی انہوں نے میرے لیے بہت کچھ کیا. اب میں بھی چاہتا ہوں کہ ان کے لیے میں کچھ کر سکوں. تو بیسیکلی ڈسیبلٹی جو ہے وہ انسان کے اندر نہیں ہوتی, انسان کے اندر بالکل نہیں ہوتی, وہ لوگوں کے دماغ میں اور ہمارے معاشرے کے اندر ہے. ٹھیک ہے, اس کی صاف ظاہر مثال یہ ہے کہ ایک بندہ جو ٹھیک ٹھاک ہے اور ذرا سا اس کا دماغ کا تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے, یعنی جس کو آپ عام زبان میں بولنا تو نہیں چاہیے لیکن بولتے ہیں اللہ لوگ یا سائیں وغیرہ, تو وہ اب چلتے پھرتے ہیں ٹھیک ٹھاک ہے باقی فزیکل, لیکن اس ایک چیز کی وجہ سے ان کو بھی ڈسیبل بولا جاتا ہے. اور ہر انسان میں کوئی نہ کوئی ڈسیبلٹی موجود ہے. آپ سب لوگ ہیں جو ٹھیک ہیں, یعنی اپنے پاؤں پہ چل سکتے ہیں, ان کو بھی سیکنڈ فلور پہ جانے کے لیے اسٹیئرس کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہ بھی بغیر اسٹیئرس کے اوپر نہیں جا سکتے. اسی طرح ہمیں بھی اپنے روزمرہ کے کاموں کے لیے ویل چیئر کی ضرورت پڑتی ہے. جیسے آپ لوگ سیکنڈ فلور پہ جانے کے لیے اسٹیئرس یوز کرتے ہیں, اسی طرح ہم اپنے کاموں کے لیے ویل چیئر یوز کرتے ہیں. بس فرق اتنا سا ہے. باقی ہمارے معاشرے سے اس چیز کو ختم کرنے کی ضرورت ہے, اور اپنے بچوں کو یہ سکھانے کی ضرورت ہے کہ ایک ڈسیبل پرسن سے جب وہ ملے تو کیسے بات کرنی چاہیے, عام انسان کی طرح ہی بات کرنی چاہیے, نہ کہ کوئی جملہ کسنا چاہیے اور کوئی غلط بات کرنی چاہیے. تو تھینک کہ آپ لوگوں نے اتنا سپورٹ کیا مجھے. انشاءاللہ اب آپ سے ملاقات اور بات ہوتی رہے گی, ایسے ہی مجھے سپورٹ کرتے رہیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.